اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی دورے۔ دعوت عام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال عکاظ میلہ، مجنہ اور ذوالمجار کے میلوں میں اور حج کے موقع پر منی تشریف لے جاتے تھے، جہاں عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے۔ آپ ہر قبیلے کے پڑاؤ میں جا کر اس قبیلے کو سلام کی دعوت دیتے تھے۔ ہجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق کو کئی بار ان تبلیغی دوروں میں نبی کریم کی معیت کا شرف حاصل ہوا۔ امام حاکم اور امام بیہقی نے ایسے ہی ایک دورے کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔ 10ویں نبی میں حج کے موسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے ایک مجلس میں پہنچے، جہاں چند ذی وجاہت اشخاص مصروف گفتگو تھے۔ ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن سلبہ میں سے ہیں۔ جواب دینے والا ایک قد آور و جیہ آدمی تھا۔ اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھیں جو دو حصوں میں منقسم اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ ابو بکر کو وہاں کچھ یاد آ گیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروق بن عمرو ہو؟ اس نے کہا، تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروق بن عمرو ہوں، اور یہ میرے ساتھ بانی بن قبیصہ، نعمان بن شریک اور مسنی بن حارث ہیں۔ ابو بکر تمام قبیلوں کے انساب سے واقف تھے۔ مفروق کا جواب سن کے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ اپنے قبیلے کا حصہ ہیں اور ان سے بڑھ کر معزز ان کی قوم میں نہیں۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے مفصل گفتگو کروں۔ حضور نے فرمایا، ضرور۔ اب ابو بکر پھر مفروق کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ نہایت وسیع البیان شخص تھا۔ جواب دینے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گیا، ابو بکر، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں؟ مگر رخ ہم لوگ 1000 سے کچھ زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے یہ کوئی کم تعداد نہیں۔ ابو بکر، تم لوگ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہو؟ مفروق، ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مقدر بہرحال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر، تم اپنے دشمنوں سے کیسے لڑتے ہو؟ مفروق، جب ہم جنگ پر آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پوچھ کر ہمارے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جس طرح دشمن سے نمزہ زماں ہوتے ہیں، یہ بھی بس ہم جانتے ہیں۔ ہم گھوڑوں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں، تو ہم فتح و شکست تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی ہار بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفروق نے ابو بکر سے کہا، شاہد آپ لوگ قریش میں سے ہیں؟ ابو بکر، ہاں بھائی، تمہارا قافیہ دوست ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہم میں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ حضور اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آپ ہی ہیں؟ مفروق، ہاں، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ پھر وہ حضور سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟
نبی کریم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور ابو بکر صدیق آپ پر اپنے کپڑے کا سایہ کر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں لوگوں تک اللہ کے احکام بلا روک ٹوک پہنچا سکوں۔ قریش نے اللہ کی قوم کو روکنے کے لیے ایکا کر لیا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے، باطل پر اڑ گئے ہیں اور اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ مفروق آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، جن کو سنتے ہی مفروق بے اختیار پکار اٹھا، اے قریشی بھائی، اللہ کی قسم آپ کی دعوت سراسر بائی ہے۔ اس قوم نے جھوٹ بولا اور زیادتی کی جس نے آپ کو جھٹلایا۔ ہانی بن قبیصہ اور مسنی بن حارث نے بھی مفروق کو تائید کی، لیکن دعوت توحید مکمل طور پر قبول کرنے میں اس بنا پر معذرت کی کہ ہم لوگ فارس کے پڑوس میں آباد ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسری کو ہمارا قبول اسلام نہ گوارا گزرے اور وہ ہمیں کچل ڈالے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں، عرب کے قرب و جوار کے حاکموں کے مقابلے پر ہم آپ کی اعانت کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، شیبانی بھائیو، تمہارے جواب میں کوئی